دور میں 500 ارب تک خسارہ کس نے پہنچایا؟ انہوں نے۔ پاکستان کا نام کسی بھی ادارے کے ساتھ لگا ہو، وہ تمام کے تمام ادارے خسارے میں، اور اس کو گروی رکھنے یا اس کو بیچنے کا اعلان کس کی طرف سے ہوا؟ ان کی طرف سے۔ قومی اسمبلی میں پاکستان اسٹیل ملز کی نجکاری کے خلاف ہنگامہ آرائی، اپوزیشن کا احتجاج، فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی آغا رفیع اللہ نے ایوان میں بینرز تقسیم کر دیے۔ اسپیکر نے بینرز کی تقسیم کو خلاف قاعدہ قرار دیا۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، نون لیگ نے اسٹیل مل کو نجکاری میں شامل کیا تھا۔ نون لیگ نے 41 اداروں کو نجکاری کے لیے شارٹ لسٹ کیا تھا۔ ماضی میں پاکستان کے تمام اداروں کی نجکاری کی باتیں ہوتی رہیں، آپ قوم کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ افراد PIA کے امپلائیز جنہیں سیاسی طور پر جیلی ڈگریاں دلوا کے نوکریاں دی گئیں، ہر ادارے کو پولیٹیسائز کیا گیا اپنی سیاسی ناپاک خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور کا کراچی طیارہ حادثے کی شفاف تحقیقات کا اعلان۔ طیارہ حادثہ کی ابتدائی رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش۔ غلام سرور خان نے PIA کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے۔ 31 جہازوں والے PIA میں اتنے حادثات کیوں ہوئے؟ ماضی میں 6 ہوائی حادثات ہوئے، کسی حادثے کی بھی درست انکوائری رپورٹ سامنے نہ آ سکی۔ اتنے حادثات ہوتے ہیں، کسی کو تو ذمہ دار ٹھہرانا ہوگا۔ سابقہ حکومتوں نے جعلی ڈگریوں پر PIA کے پائلٹس اور ملازمین بھرتی کیے۔ تمام پائلٹس کا ہر طرح سے دوبارہ ٹیسٹ ہوگا۔ نون لیگ پیپلز پارٹی نے طیارہ حادثے کا ذمہ دار حکومت کو قرار دے دیا۔ لیگ رہنما انجینئر خویم دستگیر نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا، کراچی طیارہ حادثے کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ وزیر اعظم تو بھاشن دیتے تھے کہ کوریا میں کشتی ڈوب گئی تو استعفیٰ آ گیا، طیارہ حادثے پر کس نے استعفیٰ دیا؟ جاوید لطیف نے کہا، سارا ملبہ پچھلی حکومتوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ نفیسہ شاہ بولی، CEO PIA نے ابھی تک پائلٹ کو ذمہ دار قرار دینے کے اشارے دے رہی ہیں۔ کراچی میں PIA کے تباہ ہونے والے طیارے کا ملبہ 19 روز بعد جائے حادثہ سے اٹھا لیا گیا۔ جہاز کا انجن اور پر بالائی منزل سے اتار کر ایئرپورٹ منتقل کر دیا گیا۔ انجن اتارنے کے عمل میں متاثرہ گھر کو مزید نقصان نہیں پہنچا۔ تباہ شدہ جہاز کے ملبے سے طیارے کی ڈائیگرام ترتیب دی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس میں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، کونسل کے ممبرز اور وفاقی وزراء شریک۔ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں بجٹ تجاویز پر صوبوں سے رائے لی جائے گی۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال کا ترقیاتی بجٹ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ نئے مالی سال کے لیے اقتصادی ترقی کا ہدف مقرر کیا جائے گا۔ پاکستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں خطرناک حد تک اضافہ، 24 گھنٹوں میں 5350 نئے کیسز رپورٹ، مجموعی تعداد 1,13,702 ہو گئی۔ مزید 83 اموات، تعداد 2255 تک جا پہنچی۔ پنجاب میں 43,460، سندھ 41,303، خیبر پختونخوا میں 14,527 اور بلوچستان میں 7,031، اسلام آباد 5,963، گلگت بلتستان 974 اور آزاد کشمیر میں 444 مریض زیر علاج۔ عالمی ادارہ صحت کی تجاویز پر عمل درآمد ضروری نہیں۔ WHO نے صرف وبا کو دیکھنا ہوتا ہے، عوام کے لیے جو بہتر ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں، آنے والے دنوں میں کورونا کے کیسز بڑھ سکتے ہیں۔ حکومت کے پاس لاک ڈاؤن کا آپشن موجود ہے، جو ٹریڈرز بند ہیں وہ بند ہی رہیں گے۔ کورونا مریضوں کو بچانے کے لیے پلازما عطیہ کرنے کے لیے ہیلپ لائن کا آغاز۔
NDMA ने प्लाज्मा हेल्पलाइन का नंबर 0304110161 नंबर जारी कर दिया। दूसरी तरफ डॉक्टर ताहिर शम्सी की कोरोना को शिकस्त देने वाले अफराद से प्लाज्मा अतिया करने की अपील। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एक प्लाज्मा देने से 2 मरीजों की जान बच सकती है। 80% अफराद प्लाज्मा लगने से सेहतयाब हो गए। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लेन रेफरेंस केस की समाअत। आसिफ जरदारी और प्रयाल तालपुर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। पार्क लेन में आसिफ जरदारी और दीगर पर फर्दर जुर्म के लिए 26 जून की तारीख मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन में बिलावल भुट्टो के माली गोशवारों में तजाद का केस खत्म। केस निपटा दिया गया। बिलावल भुट्टो का जवाब इलेक्शन कमीशन ने कबूल कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के असासा जात पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज उठाया था। मुत्तहिदा अपोजिशन बलूचिस्तान असेंबली का एहतजाज। रेड जोन में वजीर आला सेक्रेटरीट के सामने पहुंचे। अपोजिशन लीडर का कहना है, अपोजिशन जमातों ने हुकूमती रवैये के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला किया। अपोजिशन जमातों के मुतालबात पर अमल न होने पर अवामी एहतजाज की कॉल देने की धमकी। साबिक रहनुमा NQM फारूक सत्तार के विफाकी और सूबों को मईशत की बेहतरी के लिए मशवरे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बजट में 2400 अरब का रिलीफ मिलना चाहिए। आमदन और अखराजात को कंट्रोल किया जाए, करप्शन ना होने दी जाए। लोगों को पैसा दें, वो मुल्की मईशत को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, बिजली के बिल मुआफ करने का ऐलान किया गया, हुए नहीं। मुल्क भर में पेट्रोल गायब, आवाम सवार। कोयटा, मुल्तान, गुजरांवाला समेत मुतादिद छोटे बड़े शहरों में पेट्रोल की किल्लत। सिर्फ PSO के पंप्स पर पेट्रोल मौजूद। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में पेट्रोल की सप्लाई जुज़वी बहाल। दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने पेट्रोल बहरान पर विफाकी वजीर पेट्रोलियम और विफाकी सेक्रेटरी पेट्रोलियम को कल तलब कर लिया। कराची लियारी में गिरने वाली इमारत का मलबा उठाने का काम जारी। अब तक 22 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, बाकी की तलाश जारी। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा इमारत के कई रिहायशी ताहाल लापता हैं। जाए हादसा पर पाक फौज, रेंजर्स और इमदादी इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मियां चन्नू में नादरा ऑफिस की छत गिर गई, एक खातून चल बसी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक छत गिरने से अमले के 11 अफराद समेत 17 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जांबा खातून शनाख्ती कार्ड बनवाने ऑफिस आई थी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के इंतहा, काबिज भारतीय फौज आपे से बाहर। जिला शोपियां में काबिज भारतीय अफवाज का नाम निहाद सर्च ऑपरेशन, 5 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इलाके में भारतीय अफवाज का सर्च ऑपरेशन जारी है। भारत में लॉकडाउन हिकमत अमली बुरी तरह नाकाम हो गई। भारत में कोरोना के 7500 अमवात के साथ दुनिया का बदतरीन खिता बन गया। गैर मुल्की जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने मोदी सरकार का पोल खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने 500 केसेस पर 24 मार्च को दुनिया का जालिमाना लॉकडाउन किया और फतह का नारा लगाया। दुनिया में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 73,23,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 4,13,000 से बढ़ गई। यूरोप में कोरोना पर काफी हद तक काबू पा लिया गया।
برطانیہ کو چھوڑ کر تمام یورپی ممالک میں مجموعی طور پر صرف 4,560 نئے مریض سامنے آئے. ماسکو میں بھی نقل و حرکت پر پابندی ختم. امریکہ میں کرونا متاثرین کی تعداد 20,45,000 سے تجاوز. اموات 1,14,000 سے زائد ہو گئیں. سب سے زیادہ متاثرہ شہر نیو یارک 100 روز بعد دوبارہ کھل گیا. کیلیفورنیا میں سینما گھر بھی اوپن. برازیل میں کرونا متاثرین کی تعداد 7,10,000 ہو گئی. 38,000 سے زائد افراد وبا کی بھیڑ چڑھ گئے. امریکہ سمیت کئی ممالک میں جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری. ریاست ٹیکساس میں جارج فلائیڈ کی آخری رسومات ادا. وائٹ ہاؤس کے باہر دعائیہ تقریب. ہزاروں افراد کی شرکت. جارج فلائیڈ کے خاندان کا انصاف کی فراہمی کا مطالبہ. اور امریکی فضائیہ میں پہلی بار سیاہ فام جنرل سربراہ مقرر. سیاہ فام جنرل چارلز کو سربراہ تعیناتی کے لیے امریکی سینٹ نے منظوری دے دی. انہیں 98 ووٹ ملے. واو، مسالے دار چکن ٹکا.